سب سے پہلے تو جو پینشن اصطلاحات ہیں اس کے حوالے سے اپنی کلوزنگ سپیچ میں اسحاق ڈار صاحب نے کچھ اصطلاحات جو ہیں وہ متعارف کروائی ہیں. آپ ساتھیوں کو اس کا نالج بھی ہوگا کہ جو ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، جو ملازمت کر رہے ہیں اس دونوں میں سے ایک کو چننا پڑے گا. کچھ دو مختلف اداروں سے، ایک سے ریٹائر ہوئے دوسرے میں گئے، دو اداروں سے پینشن لی جا رہی تھی تو اس کو ختم کیا جائے گا. جو سب سے مین چیز ہے کمپاؤنڈ پینشن کے حوالے سے، تو ساتھیوں یہ ذہن میں رکھیں، جو ابھی تک میرے نالج کے اندر ہے، بے شک 17 سے اوپر کے لیے اس کو متعارف کروایا گیا، بٹ ڈیفینیٹلی اس کا ایفیکٹ نیچے بھی آئے گا. یعنی کہ آپ آج ریٹائر ہوتے ہیں، آپ کا 35% اور جو 10% ہے یہ پینشن کے اندر جو ہے وہ ریفلیکٹ کرے گا، جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز جو ہیں چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ملازم اگر آج 40,000 پینشن پہ ریٹائر ہو رہا ہے، 10 سال کے بعد 10% اس کی جو ہے پینشن انکریز ہوتی ہے، جو 80,000 کے اوپر وہ جاتا ہے، اور وہ اضافہ پھر 80,000 کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہر سال اضافہ انیشیل پینشن کے اوپر ہوگا. یہ چیزیں تو ایک طرف رہ گئیں. اس کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی عید کے فوراً بعد تمام صوبوں کے جو ہے قائدین ہم مشاورت کر کے اس کا لائے عمل طے کریں گے، کیونکہ یہ ڈیفینیٹلی پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تھی. تو غالباً کلوزنگ سپیچ کے اندر اسحاق ڈار صاحب جو ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو سفارشات تھی پینشن کے حوالے سے تو بات کر گئے. جو پے کے حوالے سے ریکمنڈیشن تھی اس کمیشن کی، جس کے اندر ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافے کی سفارشات تھی. 2000 جو لاسٹ بجٹ تھا ہمارا، اس کے حوالے سے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ تھا. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو 70% تک لے کے جانا تھا. یہ بھی اس پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن تھی. اپارٹ فرام دیٹ، یہ جو موجودہ ہمارا بجٹ گیا ہے، اس کے اندر تمام صوبائی اور وفاقی ملازمین نے مل کے ایک جدوجہد کی، اور اس کے ثمرات تمام صوبوں کے اندر گئے. 1 سے 16 35% اور 17 سے 22 30%، ماں سوائے پنجاب کے. اور خاص طور پہ یہ جو ہے، اس کو اگر آپ کٹ بھی کریں، پنجاب کے ملازمین کے اندر ایک بے چینی یہ پائی جا رہی ہے کہ انیشیل پے کے اوپر جو ہے یہ اضافہ کیا گیا ہے. تو ساتھیوں یہ ذہن میں رکھیں، کہاوت ہے کہ ایک بکری ایسی بھی ہوتی ہے جو دودھ دیتی ہے اور اس کی عادت ہوتی ہے اس میں مینگنیاں کرنا. تو یہ وتیرہ رہا ہے وزارت خزانہ کے اندر جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیصلہ ساز، کہ جب بھی ملازمین کے کوئی مراعات یا وہ دینے کی باری آتی ہے، لاسٹ ٹائم بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی بات ہوئی، وفاق میں رننگ صوبوں کے اندر جو دودھ دیا گیا مینگنیاں کی گئیں، انیشیل بیسک پے پہ دیا گیا. اور ابھی بھی پینشن کے اندر صرف پنجاب کے اندر 5% اضافہ کیا گیا ہے، 35 کی بجائے 30%. اور جو خبریں چل رہی ہیں انیشیل بیسک پے کے اوپر ہے، تو بکری کی عادت ہے. یہ ذہن میں رکھیں، انیشیل بیسک پے آپ کا ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس ٹائم، نہ وفاق کا نہ صوبوں کا. کیونکہ انیشیل بیسک پے جو ہے پنجاب کے ملازمین کے لیے، خاص طور پہ یہ میرا میسیج ہے، اس کو شیئر کریں، کہ ایک ملازم اگر گریڈ 16 کے اندر ہے مثال کے طور پہ، اور اس کی بیسک پے 50,000 ہے، اس کی انکریمنٹ جو ہے وہ 2,200 روپے ہے، تو انیشیل بیسک پے تو اس کی 50,000 ہے. اور ایک سال کے بعد اگر یہ بات کریں تو 2,000 جو اس کی انکریمنٹ ہے تو وہ 52,000 روپیہ بنتی ہے. تو اگر انیشیل بیسک پے پہ جاتے ہیں تو ایک انکریمنٹ جو ہے صرف اس میں سے جو دسمبر میں لگی تھی وہ نکلے گی، کیونکہ انیشیل بیسک پے 2022 کا ہوگا. جو پے سکیل چل رہے ہیں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم کرنے کے بعد جو پے سکیل تھے اس میں صرف ایک انکریمنٹ کا اضافہ ہوا ہے، اور ہماری رننگ بیسک پے چل رہی ہے. اصل مسئلہ 5% جو کھایا گیا ہے گریڈ 1 سے 16 کا وہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ 50,000 کسی کی بیسک پے اگر اس وقت چل رہی ہے تو اس کا 2,500 روپیہ جو ہے وہ کاٹا جائے گا اس کے اندر سے، اگر 5% نہیں ملتا. اور انیشیل سے رننگ کے اوپر چلا بھی جائے گا تو 2,000 اگر اس کی انکریمنٹ ہے تو 2 کو اگر 30 سے وہ ملٹیپلائی بھی کریں گے تو 2 × 6 تقریباً 600 روپے کی بات وہ آتی ہے. تو مین ایشو جو مین فوکس ہے وہ سب سے پہلے ہے اس کو 35% گریڈ 1 سے 16 کو کروانے کے حوالے سے.
اور ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے مل کے یہ جدوجہد کرنی ہے، وفاق سمیت تمام صوبے. کل گلگت بلتستان کا بجٹ بھی پیش ہوا، عین وفاق کی طرز پہ تھا. اس سے پہلے ہمارے سندھ کے ملازمین عین وفاق کے طرز کے اوپر جو ہے بینیفٹ جو ہے اٹھا چکے بجٹ کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے ہمارے صوبائی ملازمین جو ہے یہ بینیفٹ لے چکے. مہنگائی اس کے پیرالل چل رہی ہے، اور جو اصل ایشوز ہے، جو چھوٹے موٹے آرڈنری الاؤنس گریڈ 20 سے اوپر والے ہیں ان کو ملتا ہے، انہوں نے 7 بندہ رکھا ہوتا ہے. مجاز پینشنر کے جو ہے ڈرائیور، یہ بھی گریڈ 20 21 22 جو ہے، جو سیکٹری صاحبان ریٹائر ہوتے ہیں ان کے سیکٹریوں کی تنخواہ جو منجمد تھی اس کو ڈیفریز کیا گیا، یا اس کو 17 سے 25 ہزار پہ لے کے گئے. تو جو 2008 9 اور 10 سے الاؤنسز فریز ہوئے ہوئے ہیں، اصل ہے ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں 100% اضافہ اور تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ، وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. نو ڈاؤٹ کہ بجٹ کے اندر ایک اچھی کامیابی ہم لوگوں نے حاصل کی. جب ہمارا احتجاج چل رہا تھا، عین اس وقت وفاقی کابینہ کی میٹنگ چل رہی تھی جس کے اندر 15 سے 20% کی سفارشات گئی تھیں، اور کابینہ کی میٹنگ میں وفاقی وزراء جتنے بھی تھے انہوں نے اس کو سپورٹ کیا، اور الحمدللہ یہ 35% اور 30% پہ گیا ہے. قرض ہے، تمام وفاق کے ملازمین کے اوپر قرض ہے. پورے پنجاب کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا، یہ ذہن میں رکھیں. پنجاب کے وہ بھائی جو اس احتجاج میں جنہوں نے شرکت کی تھی، پنجاب کے وہ قائدین جنہوں نے وفاق میں شرکت کی تھی، یہ ان کا قرض ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں صف اول میں ہوں گا. وفاق کے تمام قائدین اور ملازمین سے بھی میری درخواست ہے کہ اپنے پنجاب کے بھائیوں کو ہم نے یہ ریلیف دلوانا ہے، اور ان کے سر صدقے سے پنجاب کے تمام ملازمین کو یہ ریلیف جائے گا. پینشن کے حوالے سے پنجاب کے میں ایک میسج کنوے کرتا چلوں. بات تو سخت ہے کہ پینشنرز کے بچے میرے سمیت پینشن کا بینیفٹ جو ہے اپنے والدین کا میں اٹھا رہا ہوں، تو یہ بچے جو اپنے ماں باپ کا ATM لے کے پینشن نکلوانے تو چلے جاتے ہیں، اپنے بچوں پہ یعنی کہ پینشنرز کے پوتے پوتیوں کے اوپر وہ پینشن خرچ کی جاتی ہے. اور جو بل بلا رہے ہیں اس ٹائم کہ پنجاب میں پینشن جو ہے کم، اس کا اضافہ ہوا ہے، ماں سوائے میرے لیے بڑے محترم ہیں وہ پینشنرز جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جن کا گزارا پینشن پہ ہے. تو ان بچوں کے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ جب احتجاج کی کال دی جائے، اپنے والدین کی پینشن، وہ پینشن جو آپ کھا رہے ہیں، آپ کے بچے یعنی کہ پینشنرز کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں استعمال کر رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ 5% پینشن کو اگر 17.5% کروانا ہے تو آپ کو نکلنا ہوگا. پنجاب کے تقریباً 8 سے 9 لاکھ ملازم ہیں، 7,21,000 تو صرف ڈپرائیوڈ ہے. 7,000 میکسیمم 7,000 ملازمین پنجاب کے ہمارے پاس یہاں پہ پہنچے ہوں گے، اور وہ بھی پہلے دن دوسرے دن 500 سے 600 میکسیمم کی میں بات کر رہا ہوں، شاید اس سے بھی کم ہوں گے. اتنی تعداد کے ساتھ مسئلے حل نہیں ہوتے. پنجاب کے ملازمین کو یہ جو زیادتی ہوئی ہے اپنے لیے خود بھی آواز اٹھانی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی تمام صوبوں کی طرف سے. میں تمام انتظامیہ اداروں اور پنجاب کی گورنمنٹ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدارہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں. ایک ریاست 2 دستور نہیں ہونا چاہیے. اور اسحاق ڈار صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ پینشن اصطلاحات بہت اچھا آپ نے قدم اٹھایا ہے، وہ کریں جو ڈبل پینشن اور یہ معاملات ہیں، مگر جو کمپاؤنڈ پینشن ہے اس کے اوپر ہم کسی صورت کے اوپر سمجھوتا نہیں کریں گے. آپ GP فنڈ یا وہ لے کے آنے، کمیوٹیشن لے کے آنا چاہتے ہیں، پینشن کنٹریبیوٹری فنڈ آپ لے کے آئیں. کمیوٹ پینشن کے جو موجودہ ہمارا نظام چل رہا ہے اس کے اوپر کسی صورت میں کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ ملازمین کی اب ذمہ داری ہے، خاص طور پہ جو بھی نزدیک میں ریٹائر ہونا چاہ رہے ہیں. میری تو 15-20 سال سروس ہے، مجھے فوری طور پہ اس ریٹائرمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر جو 1 2 اور 3 سال کے اندر اندر ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کو لاکھوں روپے کا جو ہے اس کے اندر نقصان ہونا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اس حوالے سے. تو انشاءاللہ تعالی ملازمین کی آواز بنتے رہے ہیں، بنتے رہیں گے.
ایک چیز پہلے دن سے واضح تھی، غیر سیاسی ہیں، غیر سیاسی ہے، غیر سیاسی رہیں گے، مگر ملازمین کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، اور خاص طور پہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ جو ایک زیادتی کی گئی ہے اسے کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور پنجاب کے تمام ملازمین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ تیاری رکھیں، عید کے فوراً بعد جو ہے مشاورت کے ساتھ ایک ڈیٹ کا اعلان کیا جائے گا، اس دن آپ نے پہنچنا ہے۔ جو میں بار بار چیختا رہا، چلاتا رہا کہ خدارہ نکلیں، مزدور مزدوری کے لیے جاتا ہے تو ایک دن کی محنت ہے، یہ جو بینیفٹ ملنا ہے ریٹائرمنٹ تک یا تاحیات چلنا تھا، ملازمین نے سیریس نہیں لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق اتحاد سے ہم اپنے معاملات ٹھیک کروائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسیج کو شیئر کریں۔ ایڈوانس میں عید مبارک۔ آپ کا بھائی رحمان علی باجوہ، چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس۔